أعوذ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد ارباب اعضاء ایام اعضاء میں بھی آج کا دن منسوب و مخصوص ہے ہمارے چوتھے امام سے۔ موسم گرما میں اس گرمی کے موسم میں ہمارا جمع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے حسین کو اپنے تمام دل کی گہرائیوں سے مانا، مگر یاد رکھیں اس گرمی میں اور کربلا کی اس تپتی ہوئی گرمی میں فرق ہے۔ یہاں انسان اگر تھک جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، مگر ہائے کربلا، ہائے سید سجاد، آج بھی جب یہ نام ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو ایک شکل صفحے ذہن پہ نمودار ہوتی ہے، ایسا بے کس جس کو ہتکڑیوں میں جکڑا گیا، ایسا مظلوم کہ جس کو باپ کے لاش پہ رونے بھی نہ دیا گیا۔ روایت نے عجب جملہ لکھا ہے کہ جب رسالت مآب نے محضر شہادت جناب سیدہ کو سنایا اور فرمایا سیدہ حسین قتل ہو جائے گا، اے سیدہ حسین کا بیٹا زینب کو برہنہ سر دیکھے گا۔ روایت نے جملے لکھے ہیں، امام حسین اکثر زینب کی بے ردائی کو یاد کر کے روتے تھے۔ جب بھی تصور آتا تھا میری بہن بے ردا ہوگی، حسین تڑپ کے روتے تھے۔ میں کہوں گا مولا آپ یاد کرتے تھے کہ زینب بے ردا ہوگی، تصور کرتے تھے، تڑپ کے روتے تھے۔ مولا ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی شہادت کے بعد جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین پہ کربلا والا سبحان حسین پہ کربلا، اس کے ساتھ ساتھ ظالمین کی ایک آواز گونجی، دیکھو خیموں کو آگ لگا دو، سرداریوں کی چادر چھین لو، قیامت ہو گئی۔ روایت کے جملے جب خیمے جلنے لگے تو جناب زینب سید سجاد کے پاس آئی اور آ کے کہتی سید سجاد یہ بتاؤ چلتے ہوئے خیمے میں رہے یا باہر نکل جائے گا؟ پھپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، میں کس دل سے کہوں جن کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا ہو، وہ سیدانیہ گھر سے کیسے باہر نکلی؟ حمید کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، ایک معظمہ ہے جو بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے، میں قریب گیا، بی بی خیمہ جل رہا ہے، آپ کی کیا کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے؟ روایت ہے جب جملہ لکھا جناب زینب کہتی ہے ارے میں کیوں کر نہ جاؤں، میرے بھائی کی یادگار میرا سید سجاد اسی خیمے میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد زینب نکلی، اس شان سے نکلی، سید سجاد کو اپنی دوش میں اٹھائے۔ میں کہوں گا اللہ اللہ، آل محبت میں یہ وقت آ گیا ہے۔ اجکم اللہ ہار باب اللہ، سید سجاد کا دن ہے، آج سید سجاد کا ماتم ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ المختصر، سید سجاد کو جو وقت اور جو لمحہ کبھی نہ بھولا، جو مقام کبھی سید سجاد فراموش نہ کر سکے، اسے شام کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، کہا الشام الشام، مولا شام کا کیوں مرثیہ اتنا پڑھتے ہیں؟ مولا کیا علی اکبر کی مصیبت کب تھی؟ مولا کیا عباس کا قتل ہونا کب تھا؟ سید سجاد حضرت سے کہتے تھے کہ شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر ہم شام کا مرثیہ اس لیے پڑھتے، ہمیں شام میں ویسے لے جایا گیا جیسے کنیزوں اور غلاموں کو لے جایا جاتا ہے۔ دربار شام کے قریب ہمیں ٹھہرا دیا گیا، حکم حاکم تھا کہ سیداریوں کو اس وقت لانا جب آئینہ بندی کر دی جائے۔ روایت ہے جب جملہ لکھا ہے امام سجاد جب شام کے دربار میں پہنچے ہیں، ایک قیامت کا سما ہے، تماشائی تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ ارے علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں، محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ مولا شام کا مرثیہ پڑھتے ہیں، روایت میں ہے منہال آئے ہیں، مولا
کب تک روئیے گا؟ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ امام فرماتے ہیں منہال تم نے انصاف نہ کیا، اے منہال شہادت ہماری میراث ہے، مگر منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنوں کو بے مقنعہ چادر پھرایا جائے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اے منہال یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے منہال میرا ایک تو یوسف نہیں، میرے 18 یوسف ایک سارے گھر میں کربلا پہ پڑے ہوئے تھے۔ اجوکم اللہ بس ارباب آخری 40 برس روئے، جب بھی پانی دیکھا کہا میں کیوں کر پانی پیوں، میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کربلا کو کبھی فراموش نہ کر سکے۔ روایت کے جملے ہیں جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے قصاب اپنے ذبیحے پہ چادر ڈال دیتے تھے۔ ایک دن ایک قصاب کی نظر امام پہ نہ پڑی، امام ذبیحے کے قریب پہنچ گئے، ایک جملہ فرماتے ہیں اے قصاب یہ بتا کیا تو نے جب اس جانور کو ذبح کیا تھا تو اس کو پانی پلایا تھا؟ کہا مولا ہمارا دستور یہ ہے، ہم اسلام کے ماننے والے مولا، شریعت کا تقاضا یہ ہے، حکم شریعت یہ ہے اپنے جانوروں کو اس وقت ذبح نہ کرو جب تک پانی نہ پلا لو۔ یہ سنت کربلا کے رکیا بابا، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے۔ اے بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ریختارے گھر میں کربلا پہ شہید کر دیا گیا۔ ہار باب اعظم نیچے وہ بھی گھڑی آئی ہے کربلا کا سوگوار، 40 برس رونے والا سید سجاد، امام کو زہر دیا گیا، زہر کی تاثیر سے امام تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کیا قیامت ہے، امام باقر قریب ہے۔ میں کہوں گا اے سید سجاد مولا آپ کو جب زہر دیا گیا خدا رکھے آپ کا بیٹا موجود تھا، مولا آپ تو کربلا میں موجود تھے، جب آپ کا بابا رخصت آخر کو آیا تو آپ کی خود روایت ہے میں نے بابا کو نہ پہچانا، جس میں اتنا زخمی ہو گیا تھا، اسی لیے پوچھتے بابا چچا عباس کیا ہوئے، بابا علی اکبر کیا ہوئے؟ حسین ایک جملہ کہتے اے سید سجاد مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں۔ اس کے بعد کہ اے سید سجاد جب زندان سے چھوٹ کے مدینے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا حق کے وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پیئے مجھ بیکس کی پیاس کو یاد کر لے۔ ہار باب اعظم امام کو زہر دیا گیا، امام باقر قریب باپ کے بیٹھے ہیں۔ روایت ہے کہ امام باقر سے فرماتے میرے لال تم تو کربلا میں موجود تھے نا؟ بابا ہاں کربلا میں موجود تھا۔ میرے لال میرے لیے کربلا پڑھ کے سناؤ، مجھے ذکر حسین سناؤ۔ سید سجاد کو امام باقر مصائب سنا رہے ہیں۔ بابا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب علی اکبر کا لاشا آیا تو سیدانیوں نے کیسے گریہ کیا۔ بابا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب عباس کا خون بھرا علم آیا تو سیدانیوں نے کیسے گریہ کیا۔ امام باقر مصائب پڑھ رہے ہیں۔ روایت بھی کہتی ہے ایک مرتبہ امام باقر نے کہا بابا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فضائے کربلا میں آواز گونجی، حسین کا سر نوکے نیزہ پہ تھا، امام صرخہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی امام باقر نے کہا بابا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پھوپھیوں کے سر سے چادر چھینی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے۔ اب روایت کہتی ہے یہ جیسے ہی سنا ایک مرتبہ سید سجاد کہتے واہ جابا واہ جابا، ہائے پردہ ہائے پردہ، یہ کہہ کہ امام خاموش ہو گئے۔ امام باقر آگے بڑھے، شانوں کو ہلایا، بابا بابا گھبرا کے چھوڑ دیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام باقر آگے بڑھے، غسل دینے جا رہے ہیں۔ بس ارباب اعضاء ایک جملہ سن لیں، 3 جنازے آل محمد کے ایسے ہیں جن کو جب غسل دیا گیا تو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا۔ ایک سیدہ کا جنازہ جب علی غسل دے رہے تھے چیخ مار کے روئے۔ سلمان نے پوچھا مولا فاتح خیبر ہیں آپ کیوں روئے؟ کہا سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ دوسرا جنازہ زندان شام کا جنازہ ہے، جب غسالہ سکینہ کو غسل دینے کے لیے آئی تو ایک مرتبہ روایت کے جملے زینب سے کہتی بی بی کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا؟ کہا مرض تو نہ تھا۔ کہا آخر ماجرا کیا؟ کہا جب میں چاہتی ہوں کہ اس کے کرتے کو جدا کروں اس کے بدن کی کھال اس کے کرتے کے ساتھ جدا ہوتی ہے۔ تیسرا جنازہ ہمارے چوتھے امام کا جنازہ، روایت کہتی امام باقر کہتے جیسے ہی میں نے تختہ غسل پہ لٹایا جہاں بابا کو غسل دے میں نے کیا دیکھا، پشت میں دروں کے نشان، غرض غسل دیا گیا، جنازہ اٹھا
یہ پہلا جنازہ ہے فاطمہ کے گھرانے کا جس میں لوگ آئے ہیں، اور جب رہی سید سجاد نے تابوت سے کربلا کا رخ کیا، اے بابا میرے جنازے میں لوگ آئے، آپ کا جنازہ ریگزار ہے۔ گرا تو تیروں پہ، اٹھا تو نوکے نیزہ پر، زمیں پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ، سلگتے دشت میں پیاسا مہمان تھا وہ، مسافرت میں سرابوں کے درمیان تھا وہ، خود اپنی ذات میں گم تشنہ لب مسافر تھا، حصار ذات سے نکلا تو ایک جہان تھا وہ، بکھر بکھر گئے طوفان جس سے ٹکرا کر دیار ظلم عزم کی چٹان تھا وہ، ظلم و جفا کسی پہ نہ بیداد کیجئے، اسلام کے اصول کو نہ برباد کیجئے، آواز دے رہی ہے بسونا کی سرزمین، مجلس میں ذکر سید سجاد کیجئے، انجمن عباسیہ اسی منظر کو فکر و شعور کی میزان پہ عقل و